ہمارے ایک پروگرام کا جو کلپ تھا وہ خاصا پھیلا اور شیر افضل مروت نے واک آؤٹ کیا اور باتیں اس میں آن ریکارڈ ہوئی ہیں جو کہ پروگرام میں ایئر ہوئی ہیں. لائیو پروگرام تھا, یہ ریکارڈڈ پروگرام نہیں تھا. بریک کے دوران ظاہر ہے نہیں پتا لوگوں کو, سوائے ہم لوگوں کے جو کہ سیٹ پہ موجود تھے, یا جو کیمرہ سٹاف تھا, جو ٹیکنیکل سٹاف تھا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں. دیکھیں, سوال پوچھنا انسلٹ کرنا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے باقاعدہ ایک بدتمیزی کرتے ہوئے کہا, گزشتہ روز ہمارے ایک پروگرام کا جو کلپ تھا وہ خاصا پھیلا اور کئی لوگوں نے اس کو لگایا بیکاز 8 فیبروری کو جو 2 سال ہیں الیکشنز کے وہ پورے ہوئے, اور ایسے میں ہم نے بھی, کیونکہ ہمارا جو دا پروگرام دیٹ آئی ڈو آن ہم نیوز, میرا جو پروگرام ہے کویسچن آور ود مونا عالم کے نام سے, وہ 8 فیبروری کو ہی فال کر رہا تھا سنڈے کے دن. تو اس لیے ہم نے بھی سارا ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کیا کہ الیکشنز کے 2 سال گزرنے کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, حکومت کی جو جماعتیں ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں, ان کا کیا سٹانس ہے, اور اپنے آپ کو ہر کوئی کس طرح سے انٹروسپیکٹ کر رہا ہے آفٹر 2 ایئرز آف الیکشن. اس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں شیر افضل مروت نے واک آؤٹ کیا, اور وہ پھر پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہی وہ جو ایک ان کا وہ جو کلپ تھا وہ ہر جگہ پھیل گیا اور ہر طرح سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تھا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا, کیا ریزنز تھیں, اور ایسی کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے شیر افضل مروت نے آپ کے پروگرام میں ناراض ہو کر واک آؤٹ کیا اور وہ پروگرام چھوڑ کر چلے گئے. اچھا, اس پہ بات کرنے سے پہلے اس کی اتنی بات کر لیتے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہے, کیونکہ کچھ باتیں اس میں آن ریکارڈ ہوئی ہیں جو کہ پروگرام میں ایئر ہوئی ہیں. لائیو پروگرام تھا, یہ ریکارڈڈ پروگرام نہیں تھا, اور ہم نے ایک آؤٹ ڈور سیٹنگ میں یہ پروگرام کیا تھا, لائیو گیا تھا یہ, تو اس لیے اس میں کوئی آلٹریشن کی کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے. شیر افضل مروت سے لائیو پروگرام میں جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ بیسیکلی میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ کیا وجہ ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے, مطلب پی ٹی آئی کی پرابلمز گنوا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے تو جب تک میں پی ٹی آئی میں ایکٹیو تھا, پی ٹی آئی بہت ایکٹیولی جلسے کر رہی تھی, ادھر ادھر جلوس ہو رہے تھے, احتجاج ہو رہے تھے, لیکن جب سے انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے مجھے آؤٹ کیا ہے تب سے پی ٹی آئی والے کارنر میٹنگ بھی نہیں کر پاتے. یہ بیسیکلی انہوں نے بات کی. اس کے جواب میں ظاہر ہے, دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں, ہم اینکرز ہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کی بات کے اندر سے ہم سوالات نکالیں اور کریٹیکل پوائنٹس نکالیں جو کہ مطلب آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ اچھا اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے, ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. میں نے اپنی وہی ایک جرنلسٹک اپنی ایک سینس کے ہی اوپر ایک بڑا عام اور سادہ اور معصومانہ سوال پوچھا ان سے. میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پر اسٹریٹ پالیٹکس کرنے میں فیل ہو گئی ہے جب سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے, تو وہ پی ٹی آئی والوں سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو لانچ ہی اس پارٹی میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ پارٹی کے اندر لڑائیاں کروائیں اور آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مسٹرسٹ کریٹ کریں. جیسے آپ نے پچھلے دنوں جو یہ کہ جو توشہ خانہ کے نیکلس والا ایک جو آپ نے بیان دیا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی والے بڑے ناراض ہیں, جو آپ نے کہا ہے کہ وہ جو نیکلس ہے وہ بشرا بیوی کے پاس نہیں ہے, وہ تو علیمہ خانم کے پاس ہے, تو اس پہ بھی ابھی آپ کی پارٹی والے ناراض ہیں. اس کو آپ کیسے اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ بس اتنا ایک سمپل سادہ سا سوال جو ہے وہ میں نے ان سے آن ایئر پوچھا. جب میں نے ان سے سوال پوچھا, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ آپ سب بھی دیکھ سکتے تھے وہ آن ایئر ہوا ہے وہ سارا حصہ, ان کے چہرے کا ایک رنگ اڑ گیا اور انہوں نے ایک دم میرے سوال کے اوپر کہا کہ اچھا آپ مجھے بولنے دیں گی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی میں آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں, آپ کو ہی بولنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کا جواب دیں. انہوں نے تھوڑا بہت جواب دیا اور میں نے ان کے ایک پوائنٹ سے اتفاق بھی کیا. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب 9 مئی کے بعد سے 8 فروری 9 مئی 2023 سے لے کر 8 فروری 2024 تک, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی آپ گڈ بکس میں تھے, بلکہ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی آپ کو بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کا, اور آپ جلسے جلوس بھی کر رہے تھے پی ٹی آئی کے, کافی اسٹریٹ موومنٹ میں آپ سب کچھ کر رہے تھے. تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اگر 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک آپ بالکل اچھے تھے پی ٹی آئی کے لیے, تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ برے ہو گئے اور پی ٹی آئی والوں کو آپ بہت زیادہ برے لگنے لگ گئے؟ یہ بالکل آپ, میں نے ان کو اتفاق کیا ان سے آن ایئر, میں نے یہ بات بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, اور میں یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے, اس وقت کے پی کے جو سائنس کے منسٹر ہیں, پروونشل منسٹر, وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کا یہ اہم پوائنٹ ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے, میں یہی پوائنٹ آپ کا جو ہے ان سے پوچھوں گی, جو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے تھے, کے پی کے منسٹر. میں نے اس پوائنٹ پہ بریک لے لی. جب ہم بریک پہ چلے گئے, اصل بیسیکلی وہاں سے ایک قصہ شروع ہوا, اور وہاں پر بیسیکلی پھر ذرا معاملہ جو ہے وہ سیریس ہوا,
اور انہوں نے پھر اس بات کے اوپر بریک کے دوران مجھ سے احتجاج کیا کہ آپ کو مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ مجھے کیا انسلٹ کرنے کے لیے بلاتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے ٹائم نکال کر آئے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے پروگرام میں آ کر بیٹھے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، میں نے ان کو خود بلایا تھا، میری ٹیم نے بھی رابطہ کیا تھا، میں نے ان سے خود ذاتی طور پر بھی ان سے میں نے بولا تھا کہ آپ آ جائیں، کیونکہ یہی جو ہماری شو تھا ہمارا، اس کی ریکارڈنگ ہم نے ایک روز پہلے رکھی تھی، ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ریزنز وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی اور ہمیں لائیو پروگرام کرنا پڑا، تو میں نے ان سے خود ہی گزارش کی تھی ریکارڈنگ کے لیے، شیر افضل مروت صاحب اس کے لیے بھی آ رہے تھے ہمارے پاس، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی باقاعدہ میسج کر کے کہ جی سر وہ جو ہماری ریکارڈنگ تھی وہ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنز ہمیں اب لائیو شو کرنا پڑ رہا ہے کل، تو آپ اب پلیز ریکارڈنگ تو ہماری کینسل ہو گئی ہے تو آپ لائیو شو پہ کل آ جائیے گا۔ اس پہ انہوں نے مجھے ریپلائی کیا کہ اوکے آئی ول جوائن، یہ ان کا ریپلائی تھا۔ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ میں نے ان کو خود بلایا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں سوال پوچھنا انسلٹ کرنا نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ انہوں نے مجھے بیسکلی عمران ریاض سے ملایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو کہ عمران ریاض بھی میرے خلاف کرتا ہے، اور وہ بھی میرے خلاف کی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی یہ ہے اور انہوں نے ایسے کیا، اور وہ بھی مجھ سے ایسے ہی سوال پوچھتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے سوالوں پہ جو کہ آپ اور عمران ریاض اور آپ طرح کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ مطلب ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک آپ سے کوئی بندہ کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کر رہا، اور آپ باقاعدہ ایک گھٹیا الفاظ کے اوپر آپ گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں کہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تو خیر میں نے تو اس پہ بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بریک کے دوران یہ ساری ہماری بات چیت چل رہی تھی جس کے سارے لوگ وٹنس ہیں، جتنے لوگ پینل میں موجود تھے۔ سینیٹر افنان اللہ تھے، انجینئر ضیاء الرحمان تھے JUIF کے، مولانا فضل الرحمان کے جو بھائی ہیں چھوٹے، اور یہ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب جو KP کے جو منسٹر ہیں، جن سے میں نے بلکہ کہا تھا کہ میں پروگرام سے واپس جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں ان سے سوال کروں گی کہ شیر افضل مروت کو آپ لوگوں نے کیوں ناراض کر دیا ہے اتنا زیادہ۔ یہ سارے لوگ موجود تھے، یہ سارے اس بات کے گواہ ہیں، وٹنس ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو لعنت بھیجتا ہوں نا اس طرح کے سوالوں پہ جو کہ آپ اور عمران ریاض صاحب جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میرے بارے میں میری انسلٹ کرتے ہیں، یہ وہ نا۔ میں نے اس پہ بھی ان کو کوئی ریئیکٹ نہیں کیا جبکہ انہوں نے گھٹیا لفظ استعمال کیا، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں، میں نے کہا دیکھیں آپ لعنت بھیجنے سے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ سے کوئی بات ایک پوچھ رہا ہے اور میں آپ سے ایک ایلیگیشن وہ سوال کر رہی ہوں جو کہ PTI کے کئی لوگ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو آپ اپنے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیں۔ اور آپ تو لائر ہیں، آپ کو تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی آپ کو مائنڈ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لائرز کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ الزامات کے اوپر جو ہے وہ جواب دیتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں لاجیکل اور ریزننگ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مطلب مجھے کہتے ہیں اچھا آپ کو کیسا لگے گا اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ لفافہ جرنلسٹ ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی صحافی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پتہ نہیں آپ ٹاؤٹ ہیں، اس طرح کا کوئی انہوں نے مجھے ورڈ بولا۔ تو میں نے کہا مجھے اس بارے میں بالکل برا نہیں لگے گا، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اس کا جواب دوں گی، میں ناراض تھوڑی ہوں گی، میں آپ کے اوپر تھوڑی نہ چڑھائی شروع کر دوں گی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی مجھ سے سوال پوچھنے کی، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ تو کہتے نہیں میں لعنت بھیجتا ہوں، میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا اس طرح کی بات کو اور یہ میری انسلٹ ہے، یہ کہہ کے وہ اٹھ گئے۔ جب وہ اٹھے تو میری ٹیم کے جو معزز ممبران ہیں، خاص طور پر میری جو مین پروڈیوسر ہیں، وہ گئے ان کے پیچھے اور ان کو تھوڑا آئی تھنک کنونس کرنے کی کوشش کی کہ مطلب واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کس طرح کا ایک بچکانا اور ایک بالکل ایک بدتمیزی والا آپ ایک گھٹیا رویہ آپ نے کر لیا ہے اپنا۔ ٹرائی ٹو کوئی تھوڑا سا اپنے اندر کوئی سینس لائیں، کوئی تھوڑی سینسیبل بات کریں۔ وہ تھوڑا ان کو سمجھانے گئے، لیکن میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ جب وہ ان کو سمجھانے گئے تب بھی انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے گھٹیا زبان استعمال کی، بدتمیزی کی اور گالیاں دی، اور اس کے اوپر باقاعدہ پھر آبویسلی میرے پروڈیوسر نے بھی ان کو پھر سنب کیا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر پھر یہی ہے تو پھر یہی صحیح، پھر آپ بھی یہاں سے چلے جائیں۔ اور پھر آبویسلی شیر افضل مروت جو ہے وہ چلے گئے۔ تو کئی لوگوں نے چونکہ پوچھا تھا تو میں نے اس لیے یہ چیز میں نے کہا میں بتاؤں اس پہ تفصیلی طور پر کہ آن ایئر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو آپ سب نے دیکھی ہیں، جن لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا ہے، بعد میں اس کی بڑا وائرل بھی ہوا ہے کہ مطلب ناراض ہو گئے وہ، تو وہ جو ہے جن لوگوں نے وہ آن ایئر وہ بات دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ آن ایئر کیا بات ہوئی۔ بریک کے دوران ظاہر ہے نہیں پتا لوگوں کو، اور سوائے ہم لوگوں کے جو کہ سیٹ پہ موجود تھے یا جو کیمرہ سٹاف تھا، جو ٹیکنیکل سٹاف تھا، وہ لوگ تھے، ہمارے پروڈکشن کے لوگ تھے، اور جو لوگ مہمان تھے جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اس شو میں شاہد خاقان عباسی بھی تھے لیکن وہ اس سارے ایپیسوڈ سے پہلے تھوڑا سا ارلی چلے گئے تھے۔ تو یہ سارے لوگ موجود تھے، یہ سارے اس بات کے وٹنس ہیں کہ بریک کے دوران بھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور پھر وہ مزید زیادہ فلیئر اپ ہو گئے جب میں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ کو اس پہ آفینڈ ہونے کے بجائے آپ کو جواب دینا چاہیے اپنے الزام، اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے اس کا جواب دیں۔ آپ سے ریسپیکٹفلی بات کی جا رہی ہے، آپ سے کوئی شاؤٹ کر کے بات نہیں کی جا رہی، آپ کو کوئی گالیاں نہیں دی جا رہی،
آپ کے ساتھ اچھی زبان میں ایک سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے اس کا جواب دینے میں. میں نے ان سے صرف اتنی بیسک سی ایک بات بولی. لیکن میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور اس وقت جو پی ٹی آئی سے جو تمام اطراف سے ان کو جو گالیاں پڑتی ہیں، اور جو وہ مطلب ہر طرح سے مطلب ایک وہ بات ہو جاتی ہے نا کہ نہ آپ ادھر کے رہے نہ آپ ادھر کے رہے، وہ بیچارے سسٹم پر بھی تنقید. میں تو ان کے ساتھ ہمدردی کرتی ہوں، مجھے ان پہ ویسے بھی سچی بات ہے آئی فیل سوری فار ہم، مجھے رحم آتا ہے ان پہ کہ وہ گورنمنٹ پہ بھی تنقید کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی ویل وشر ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی بھی ان کو اون نہیں کرتی اور ان کو کہتی ہے کہ جی گیٹ آؤٹ، آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو آئی فیل سوری فار ہم، آئی ڈو فیل سوری فار ہم کہ وہ جو ہیں ان کا شیر افضل مروت صاحب کا کہ شاید اس رویے سے وہ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے اندر وہ سمجھ ہی ختم ہو گئی ہے کہ کون ان کا ویل وشر ہے اور کون ان کا ال وشر ہے. ہم نے تو ایز اے ویل وشر ان سے ایک سوال پوچھا کہ جی آپ کو موقع دے رہے ہیں، ہم آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگتے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں، لاجیکلی جواب دیں. اینڈ آئی ٹیل یو لاجیکلی اسپیکنگ ان کے پاس جوابات تھے اس بات کے، لیکن پتہ نہیں کیا ریزن ہے، شاید ان کو مطلب ہر بندے کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں، اور وہ اس قدر فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ ان کا شاید ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں رہا ہے. میرا تو اپنا یہی ہمبل اسیسمنٹ ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ اتنے ایک گھٹیا شخص کو اور گھٹیا زبان استعمال کرنے والے آدمی کو میں تو کبھی بھی اب دوبارہ پروگرام میں نہیں بلاؤں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے. سو یس، یہ ہوا تھا، اور میرا جو رائٹ ہے سوال کرنا ہے وہ میرا حق ہے کہ میں کسی سے سوال کروں. اور اچھے جب تک اگر آپ مجھ پہ اکیوز تب تک نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک میں آپ سے سوال کرتے ہوئے اپنی زبان خراب نہیں کر رہی، اچھے زبان میں اچھے لہجے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، اچھی طرح سے سوال کر رہی ہوں، آپ کو عزت دے رہی ہوں، رسپیکٹ دے رہی ہوں، تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر کوئی چڑھائی کریں. ظاہر ہے یہ میرا حق ہے، اور یہ حق انٹیکٹ رہے گا. اور شیر افضل مروت صاحب ہوں یا کوئی بھی اور ہو، کسی کی بھی اس حق کو اگر اس میرے رائٹ کو کوئی کچلنے کی کوشش کرے گا تو ان کی یہ جو بچکانہ اور شرمناک طرح کی جو کوششیں ہیں، ان سے بالکل یہ جو میرا حق ہے، جو میرا رائٹ ہے ایز اے جرنلسٹ، وہ بالکل بھی ختم نہیں ہوگا.